آگے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انہاں تھوڑا آکھیو نا اے انہاں کو تھوڑے اوپر ہے جو چھاواں دے تے پرڑ اوپر دوئی صاف جگہ تے بو نیڑے اج رہنا چ بھی دھوپ تو پہ ہاں دھوپے پر بھائی شاہ منہ پر ہی کرنا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جی جناب ہجرت کا سفر جاری ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر دو ہستیاں مدینہ طیبہ کے سفر میں ہیں. حضرت ابوبکر کا بیان ہے کہ دوشنبہ کی رات کو، دوشنبہ اسے کہتے ہیں پیر کے دن، سوموار بھی ٹھیک ہے جی، شنبہ یک شنبہ دو شنبہ جی ٹھیک پیر دوشنبہ ہاں جی، شنبہ ہفتے کو، دوشنبہ نہ یک شنبہ اتوار کو، دوشنبہ پیر کو. پہلے بھی بتایا تھا سے شنبہ منگل، چہار شنبہ جمعرات، پنج شنبہ جمعہ یا نہیں آگے پیچھے ہو گئی. شنبہ یک شنبہ دو شنبہ سے شنبہ چار شنبہ پانچ شنبہ جمعہ یا دینا جی جمعے تک ہونا ہے. آج ہاں یا وہ ہفتے نہیں شروع ہوا، ہاں مطلب ہفتے سے شروع ہو تو پھر شنبہ، شنبہ اتوار کو یک شنبہ سوموار کو دو شنبہ دو شنبہ منگل سے شنبہ منگل سے شنبہ بدھ چہار چار شنبہ جمعرات پانچ شنبہ پنج شنبہ تے اگر جمعے کو جمعہ کہتے ہیں. جمعہ یا دینا دو نام. اچھا وہ تو بہت سارے ہیں اور بھی. جی تو اس میں نا یہ جو یک اور دو اور یہ جو لفظ ہے نا یہ اسی لیے ہیں، یہ بالکل عربی کا اتباع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں ہے نا یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر دوسرا دن. عربی جو اتوارے تو شروع ہونا جی ای فارسی تو ہفتے شروع جی ای ہاں فارسی بالکل ای شنبے جڑی فارسی بالکل. لیکن یک لفظ جو ہے نا اتوار سے لایا، ادھر جو ہے نا یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں نا خالی کا دن، تو ادھر آخری دن وہ خالی ہے اور ادھر جو ہے وہ پہلے یہ بیان کر جاتا ہے. ٹھیک. اصل میں تو یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مخلوق کی بناوٹ کا کیے نا آغاز، تو وہ اتوار کے دن تھا پہلا، تو اس لیے اسے یوم الاحد کہتے ہیں پہلا دن. اصل رسول پہلا دن وہی ہے. تو پھر کچھ چیزیں دوسرے دن بنائی تو اسے دوسرا دن کا نام دیا گیا. یہ کرتے کرتے اس دن ساری جمع ہو گئی، پھر اس کو جمعہ کہہ دیتے. یہ دروازہ ایک اور بھی بند کرو. یعنی جمع کر دیا جمع، ہاں سب کو جمع کر دیا، جمع برکتیں بھی جمع کر دی، مخلوق بھی جمع ہو گئی، تخلیق بھی مکمل ہو گئی، باقی بھی سارے معاملات پورے ہو گئے. ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے. تیسرا بھی بند کر دیا، وہ تیسرا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور راستہ میں آمد و رفت بند ہو گئی، دھوپ چڑھ گئی تھی. ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے. میں نے اس کے سایہ میں اپنے ہاتھ سے جگہ ہموار کی، اس پر پوستین بچھا دی، ایسے اپنی چادر وغیرہ جو، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سو گئے. میں نکلا کہ دیکھوں ارد گرد کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا، کل بھی اس کا نام چل رہا تھا، کیا کہتے ہیں فارسی میں چرواہے کو؟ کل قبلہ نے کیا بتایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو بات کی تھی نا، آخری بات جو تھی شبان، وہ جو حضرت اقبال قلندر لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یعنی
چرواہے بکریاں چراتے چراتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا نصیب ہو گیا، لیکن درمیان میں حضرت شعیب علیہ السلام جیسا رہنما بھی میسر ہو تو تھا۔ تو وہ شبان جو ہے چرواہے کو کہتے ہیں، بکریوں کے چرانے والے کو۔ تو ادھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو نکلا تھا کہ کوئی دشمن وغیرہ حملہ آور نہ ہو، کیونکہ وہ نکلے ہوئے تھے سارے اپنی ڈیوٹیوں پہ۔ شبانی لکھا کر جاتا ہے، شوب جس طرح لکھا جاتا ہے یا شب نہیں، شبان؟ ہاں یہ شب سے شبان۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک بتا رہے تھے کہ جی وہ اس کو کہتے ہیں اونٹوں کے جو ہوتے ہیں ساربان، جی ساربان بھی ہے۔ ایک اور لفظ وہ بتا رہے تھے کوئی ایسے گر کا لفظ اس کے ساتھ تھا، تو وہ پھر اس کا میں نے توڑ نکالا ہے اسی وقت، تو میں آپ کو کبھی آئے گا تو بتا دوں گا کہ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں۔ خیر، تو ایک چرواہا اپنی بکریاں اسی پتھر کی طرف سایہ میں آرام پانے کے لیے لا رہا تھا، یعنی وہ روٹین سے ادھر لاتا ہوگا، آگے سے یہ جگہ پہلے فیل اپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ تو اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا، تو میں نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کہ تیری بکریوں میں دودھ دینے والی ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ میں نے کہا کیا تو دو کر دے سکتا ہے، یعنی دودھ دو کر نکال کے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ پس اس نے ایک بکری پکڑ لی، میں نے کہا اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر کہا کہ تو اپنا ہاتھ بھی صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالہ چوبین میں سے دودھ دوہا، جو بھی اس وقت اس کے پاس میسر تھا، جس میں وہ خود بھی دوہا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مطہرہ ساتھ لے گیا تھا، یعنی ایک پاکیزہ نہ برتن، صاف شفاف، ظاہر ہے جب باہر جا رہے تھے تو ضرورت تو ہونا تھا، جس سے آپ وضو کرتے۔ اچھا، میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر خدمت اقدس میں پیش کیا، یہ اس کو ہم کچی لسی کہتے ہیں، اس طرح آپ نے خوب پیا، جس سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ ظاہر ہے میرے سرکار پاک جب مسرور ہوئی ہے، خوش ہوئی ہے، تو جناب بکر صدیق سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں تو آپ ہی سب سے زیادہ خوش ہو سکتے ہیں آپ کی امت میں، اور پھر خالق تو ہے ہی ہے۔ پھر فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، دن ڈھل چکا تھا کہ ہم وہاں سے چلیں۔ یہ نوش فرما کے دوسرے روز یعنی سے شنبہ کے دن جب قدید ایک جگہ کا نام ہے کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی، مدلج اس کے قبیلے کا نام ہے، سراقہ بن مالک بن جاشم تعاقب میں نکلا۔ یہ ایک سوار تھا جس کی کیفیت وہ خود یوں بیان کرتا ہے، اس کی اپنی زبان، کہ کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ جو شخص، آپ کا اسم گرامی لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا تو اسے ایک خون بہا کے برابر، یعنی 100 اونٹ، اس وقت ایک بندے کے قتل کے بدلے میں جو دیت دی جاتی تھی 100 اونٹ تھے، انعام دیا جائے گا۔ میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے آ کر کہا، سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر چند اشخاص دیکھے ہیں، ساحل سمندر کے کنارے، میرے خیال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہی ہے، مگر میں نے اس سے کہا کہ وہ نہیں ہے، تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہاں بھائی خود جانا چاہتا تھا تو پھر وہ چلا نہ جائے، اس نے خود دل میں ٹھان لی تھی کہ آ بھی رہا ہے، جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں، اچھا وہ تو نے فلاں فلاں بندوں کو دیکھا ہے، وہ بھی وہاں سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں سے اٹھ کر گھر آیا اور اپنی لونڈی سے کہا، اچھا اس بات کو جب وہ آئی گئی ہو گئی تو میرے تو دل میں یہ ارادہ تھا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن اگر میں فوراً کہتا کہ اچھا وہ، اور اسے اگلی بات بھی بتاتا تو وہ چلا جاتا، تو میں تو خود جانا چاہتا تھا۔ اچھا اپنی لونڈی سے کہا، میرے گھوڑے کے پشتہ کے پیچھے بطن وادی میں لے جا کر ٹھہرا، یعنی تو ادھر سے لے جا، جیسے وہ بندہ تھا نا عبداللہ بن نریکت، جس نے وہ 2 اونٹنیاں ادھر غار کے دانے میں بچائی تھیں اور اپنا کرایہ لیا تھا، اسی طرح سراقہ بن مالک نے اپنی لونڈی کہا کہ تو لے جا، تاکہ میں خود اگر لے کے جاؤں گا تو پھر دیکھنے والے دیکھ لیں گے۔ میں نیزہ لے کر اپنے گھر کے عقب سے نکلا، یعنی پیچھے سے،
اور بنے نیزہ سے زمین میں ایک خط کھینچا، جو اس کی نوک تھی اس سے ایک زمین پر، اور نیزے کے بالائی حصہ کو نیچا کیے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچا، یعنی ایسے کہ تاکہ دور سے نظر نہ آئے۔ میں نے سوار ہو کر گھوڑے کو ذرا دوڑایا یہاں تک کہ میں ان کے قریب جا پہنچا۔ میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر پڑا۔ اٹھ کر میں نے ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ تیر کا ہوتا ہے، اور اس میں سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا استخارہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو فال لینا، شگون لینا، ٹھیک ہے، بدفالی بھی ایک لفظ ہے، تو یہ بھی اسی ہے۔ تو فال کے لیے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر جواب خلاف مراد نکلا، یعنی حملہ نہیں کرنا۔ میں نے تیر کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی۔ آپ کیا تلاوت فرما رہے تھے؟ حالانکہ آپ میری طرف نہ دیکھتے، یعنی دوسری طرف تھے، اور ابوبکر اکثر پیچھے دیکھتے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ یہ کون؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں، سراقہ بن مالک۔ میں نے اتر کر گھوڑے کو زجر و توبیخ کی، اسے تھوڑا خفا ہوا کہ وہ کیسی جگہ پہ۔ اس نے چاہا کہ اٹھے، مگر وہ پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ جب وہ مشکل تمام، یعنی بڑی پوری کوشش کر کے سیدھا کھڑا ہوا تو ناگاہ کہتے ہیں اچانک کو، سڈنلی اس کے پاؤں کے نیچے سے دھوئیں کی مانند مانند ہے مثل، ٹھیک ہے، کی طرح، لائک دس، دھوئیں کی مانند غبار آسمان کی طرف اٹھا۔ میں نے پھر تیروں سے فال لیے، یعنی دوبارہ اس نے شگون لیا، مگر خلاف مراد ہی جواب ملا۔ میں نے پکارا امان امان، یہ سن کر وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ کون ٹھہر گئے؟ میرے آقا علیہ السلام اور ابوبکر صدیق۔ مکرر تجربہ سے، مکرر کش والے کاف کے ساتھ مطلب تکرار، دوبارہ کرنا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے بارہ، آگے چلتے جائیں، مکرر بڑھتا جائے گا۔ مکرر تجربہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ کا بول والا ہوگا، جن کے لیے میرا وہ جو فال لینا ہے وہ بھی مخالف جواب آ رہا ہے، اور میرا گھوڑا بھی زمین میں دھنس رہا ہے، اور یہ 2 بار گر بھی چکا ہے، تو یقیناً ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ دل میں یہ خیال۔ میں نے آپ سے قریش کے ارادے اور انعام کا ذکر کیا اور زاد و متاع پیش کیا۔ کچھ جو میرے پاس سامان تھا وہ میں نے پیش کیا، ساتھ میں یہ کہا کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں، مگر انہوں نے کچھ نہ لیا جو میں نے پیش کیا، اور صرف یہی درخواست کی کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا۔ یہاں سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ یہ ابھی اسلام نہیں قبول کر چکے، سراقہ بن مالک، تو آپ نے ان کا تحفہ قبول نہیں کیا۔ اسی بات کو سورہ نمل میں حضرت بلقیس، وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سبا، وہ صورت تھی، ملکہ سبا کا معاملہ ہے، ادھر اس نے کہا تھا، جب وہ حدود نے پیغام پہنچایا نا آپ کا وہ خط، تو اس نے کہا تھا کہ جی اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا حکم، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ کا کہتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح کہ میں کوئی تحفے تحائف بھیجتی ہوں، اگر وہ سچے نبی ہوئے تو یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے، کیوں کہ اسلام سے کم سے وہ نہیں راضی ہوتا جو نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر سے کوئی اور تحفہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اسلام نہ لائے، ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر وہ سچے نبی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، جب وہ تحفہ ادھر تحفہ جات پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اسلام کی دعوت دی ہے، یہ تمہارے تحفے تم رکھو اپنے پاس، اس سے کہیں زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنی جناب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے اتنی وہ تفصیل کا تو وقت نہیں تھا، لیکن تحفہ قبول نہیں کی، فرمایا، اور فرمایا کہ بس اتنا کرنا کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا، کسی کو جاسوسی کر کے بتا نہ دینا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے کتاب امن تحریر فرما دیجئے، ایک خط، ایک رکا، ایک تحریر ایسی دے دیجئے
کہ جو میرے پاس رہے کہ جب کبھی آپ کے لوگ کے نرگوں آپ کے لوگوں کے نرگے میں میں کہیں آ جاؤں یا کوئی تو میں ثبوت کی طور پر کہوں کہ مجھے آپ کچھ نہ کہو. آپ کے جو کہ میں یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ بول بالا آپ کا ہونے والا ہے, اور جب وہ وقت آئے اور اس وقت ظاہر ہے پھر وہ آپ کے جو ماننے والے ہوں گے کافر سمجھ کے مجھے نہیں چھوڑیں گے, تو میں یہ امان نامہ دکھا دوں, آپ مجھے امان نامہ دے دیں, کتاب دیں. آپ کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے, عامر بن فہیرہ کون تھے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبق میں. عامر بن فہیرہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. وہ جو غار میں 3 دن تک نا بکریاں قریب لے جاتے تھے اور تازہ دودھ وہ پیش کر دیا جاتا تھا, یہ وہ ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے حضور ایک دفعہ بیان فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں کہ سارا خاندان ہی ہے, حتیٰ کہ غلام, بیٹیاں, بیٹے, خود, بیوی, اور یہ سارے ہی غلامی پہ لگی ہوئی ہیں. خاص طور پہ ہجرت کے موقع پہ تو ان لوگوں نے اس طرح ہر ایک نے اپنی خدمت پیش کی. آپ کی بیٹیوں نے اپنے وہ دوپٹے کو ابھی 2 ٹکڑے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں وہ کر کے وہ مشکیزیں باندھے جن میں وہ دودھ وغیرہ تھا, اور اس طرح ہاں جی حضرت اسماء بنت ابی بکر, اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ بھی میرے سرکار پاک کے نکاح مبارک کے میں تو آ چکی تھیں لیکن تھیں اپنے والد کے گھر ہی, ادھر انہوں نے فوراً سامان وغیرہ تیار کیا. بیٹے جو ہیں وہ ادھر آتے تھے, عبد الرحمن ادھر تھے, اور خبر وغیرہ جو بھی ادھر ہوتی تھی دیتے تھے. اور دوسرا یہ غلام ہے تو یہ بکریوں کا دودھ ادھر اس وقت قریب لے جاتا تھا, پیش کرتا تھا. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ہیں تو وہ اپنی جان ہتھیلی بھی رکھ کے خود ساتھ چل رہے ہیں, تو گویا سارا خاندان ہی وہ خدمت پہ لگا ہوا ہے. تو عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. اچھا ہے تو غلام پر لکھنا پڑھنا جانتا. سراقہ نے فرمان امن اپنی ترکش میں رکھ لیا, جہاں مطلب وہ تیر وغیرہ سنبھال کے رکھتا تھا, اور واپس ہوا. رستے میں جس سے ملتا یہ کہہ کر واپس کر لیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا ہے, ٹھیک آپ اس طرف نہیں ہیں, یعنی ان کو واپس کر دینا تھا. تو حسن اتفاق سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک قافلہ ملا جو شام سے مال تجارت لا رہا تھا. اس قافلہ میں حضرت زبیر بن عوام, یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے, مسلمانوں کا قافلہ, اور اس کے پاس سامان وغیرہ تھا تو اس میں یہ چیزیں. قدید ہی میں سے شنبہ کو دوپہر کے وقت معبد آتکا, معبد عبادت گاہ, ٹھیک ہے, جیسے ہم مسجد کہتے ہیں نا اسی وزن پہ یہ معبد بھی ہے. آتکا بنت خالد خزائیہ ہے, یہ ادھر خزیہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں گزر ہوا. ایک بڑھیا تھی معبد. اچھا, معبد کی قوم قحط زدہ تھی. وہ اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھا کرتی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے گوشت اور کھجوریں خریدنے کا ارادہ فرمایا, مگر اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی. کیا چیزیں؟ گوشت اور کھجوریں. آقا علیہ السلام نے اس کے خیمہ کی ایک جانب ایک بکری دیکھی. پوچھا یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا لاغری اور کمزوری کے سبب دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے. پھر پوچھا کیا دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اسے دھو لوں؟ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ اس کے نیچے دودھ دیکھتے ہیں تو دھو لے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی ہے, چل پھر بھی نہیں سکتی, دودھ بھی نہیں دیتی, تو اگر خامخواہ آپ فرماتے ہی ہیں اور آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو لے لیں. آپ نے اس کے تھن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور بسم اللہ شریف پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. بکری نے آپ کے لیے دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی. اور یہ صرف ایک بکری نہیں, حجۃ الوداع کے موقع پہ جب قربانی کا سلسلہ تھا تو اونٹوں کو میرے سرکار کریم علیہ السلام نے خود قربان کرنا شروع کیا. صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خود ہی اونٹ, ہم تو گراتے ہیں نا تو پھر بھی وہ بھاگ جاتے ہیں, آقا علیہ السلام کے سامنے خود اونٹ لیٹ رہے تھے
اور 100 اونٹ آپ نے قربان کرنے تھے، 63 اپنے دست مبارک سے قربان کی. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چڑیا ہم سے نیچے بہتی. اور یہاں پہ یہ تو اس نے ٹانگیں کھول دیں، دودھ اتار لیا اور جگالی کی. آپ نے برتن طلب فرمایا جو جماعت کو سیراب کا، اتنا دودھ نکلا کہ پوری جماعت پی لے اور وہ دودھ کافی شافی ہو جائے. پس آپ نے اس میں خوب دوہا یہاں تک کہ اس پر جھاگ آ گئی. پھر معبد کو پلایا یہاں تک کہ سیر ہو گئی، اور اپنے ساتھیوں کو پلایا، یعنی عامر بن فہر، یہاں تک کہ سیر ہو گئی. سب کے بعد آپ نے پیا. آخر بعد ازاں دوسری بار دوہا یہاں تک کہ برتن بھر دیا، اور اس کو بطور نشان معبد کے پاس چھوڑا اس دودھ کو، اور اس کو اسلام میں بیعت کیا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا. پھر سب وہاں سے چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد معبد کا خاوند گھر آیا. اس وقت تک آقا علیہ السلام آگے تشریف لے جا چکے تھے. اس نے دودھ جو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بڑا برتن تھا. حالانکہ گھر میں تو کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ کا ایک قطرہ بھی دے، جو ایک تھی وہ تو دیتی نہیں تھی. معبد نے جواب دیا ایک مبارک شخص آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا حلیہ شریف ایسا تھا. وہ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معبد کا خاوند. جب مدینہ کے قریب ایک خاص جگہ ہے وہاں پہ پہنچے تو رابغ و جوفہ کے درمیان، یہ جو جگہ ہے رابغ اور جوفہ کے درمیان ہے، تو وہاں بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر حصول انعام کی امید پر نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کرنے آیا. بریدہ اسلمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بریدہ ہوں. یہ سن کر آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بطور تفاول فرمایا. تفاول یہ وہی جو ابھی لفظ نہیں گزرا، فال لینا، جی یہ اسی سے تفاول ہے. فال لینا تو یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جسے آپ کو پتہ چل جائے یہ کام کرنا یا نہیں. تو تفاول بھی اسی کی ایک صورت ہے. یہ آپ تفاول کے وزن پہ تفاول ہے، یعنی بطور فعال ہی، یعنی آپ یہ فعال ہی لے رہے ہیں تو اس کے لفظ یوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بطور تفاول فرمایا ابوبکر ہمارا کام خشک و خنک اور درست ہو گیا. یعنی یہ جس طرح آپ نے ادھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ جو سہیل ابن عمر آیا تھا نا کافروں کی طرف سے وہ معاہدہ کرنے کے لیے، تو آپ نے اس سے نام پوچھا تھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سہیل بن عمر. تو اس سہیل کے لفظ سے آپ نے ادھر بھی بطور تفاول فرمایا تھا کہ مسلمانوں تمہارا کام سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کا وہ انداز مبارک ہے. تو ہمارا کام خشک و خنک اور درست ہو گیا. پھر آپ نے بریدہ سے پوچھا کہ تو کس قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا بنو اسلم سے. سبحان اللہ. آپ نے ابوبکر سے فرمایا ہمارے لیے خیر و سلامتی ہے، یعنی اسلم سلامتی سے ہے، اسلام بھی سلامتی کا مذہب ہے. ٹھیک. تو یہ دوبارہ فعال لیا گیا. پھر پوچھا کون سے بنو اسلم سے؟ اس نے کہا کہ بنو سہم سے. سہم تیر کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے اپنا حصہ اسلام سے پا لیا. بعد ازاں بریدہ نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں. بریدہ نے نام مبارک سن کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ شکار کرنے آئے تھے اور شکار ہو چلے. جو سوار بریدہ کے ساتھ تھے وہ بھی مشرف با اسلام. بریدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع ثانی ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے اور یہ ذوالوسط پاک کا مبارک مہینہ ہے، اور آپ اولاد ہیں میرے سرکار کریم علیہ السلام کی، حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں.
اور ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، یعنی اس طریقہ کار پہ ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے مبارک قدموں پر ہوں۔ تو یہاں سے مجھے آپ کی وہ بات یوں یاد آئی کہ آپ سفر میں یہاں جا رہے ہیں، پیچھے دشمن ہیں، لیکن آگے جو مل رہے ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سراقہ کے دل میں بھی وہ محبت پیدا ہو گئی ہے، اور یہاں یہ بھی پورا قافلہ ہی جو شکار کے لیے بیٹھا تھا، یہ بالکل غوث پاک کا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ ڈاکو جو تھے وہ ان کو لوٹنے کے لیے تھے، اور آخر میں وہ خود لوٹ کے چلے گئے، اور پھر سردار بھی توبہ کر گیا اور اس کے پیچھے بھی سارے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ وہ جو ان کی زندگی میں وہ جھلک آئی تھی وہ اسی کا پرتو تھی، اسی قدم مبارک کا نشان تھا وہ نشان۔ خیر، بریدہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بریدہ اسلمی تو میرے سرکار کے علمدار تھے، آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا تھا، تو یہ کیا؟ تو ابھی یہاں سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے خود عرض کی کہ آپ مدینہ شریف میں ایک نشان کے ساتھ جائیں۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، علم کا لفظی معنی ہے نشان، چونکہ جھنڈا نشانی کے لیے ہوتا ہے نا، تو پھر اس لیے اسے علم کہہ دیتے ہیں۔ نام کو بھی علم کہتے ہیں، اس میں علم، چونکہ نام بھی نشان ہے نا۔ ویسے تو ہم ساروں کے 2 بازو، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 2 کان، سارا کچھ ایک جیسے ہیں، تو اگر کوئی نام نہ رکھا جائے تو ہمیں کیا پتہ چلے کہ کیا ہے کون کیا ہے۔ تو یہ نشان جو نام ہوتا ہے یہ ایک نشانی ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جھنڈے کے ساتھ جانا چاہیے۔ بس اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزہ پر باندھ لیا، کس نے؟ بریدہ اسلمی، اور حضرت کے آگے آگے روانہ ہوا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کے ہاں اتریں گے، یعنی کہاں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا یہ میرا ناکہ معمور ہے۔ معمور کا معنی ہے جسے امر کیا گیا، اس میں مفعول کا یہ صیغہ بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی جسے حکم کیا گیا۔ تو یہی جواب آپ نے ان لوگوں کو بھی دیا تھا جو آپ کی وہ سواری کی نا، وہ رسی پکڑتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، ان کو بھی یہی جواب دیا۔ فرمایا یہ معمور ہے، ناقہ، ناقۃ اللہ سورہ الشمس میں آیا ہے، اور ادھر 10ویں پارے 8ویں میں کہیں آیا ہے۔ ناقہ کیسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو۔ جہاں یہ بیٹھ جائے گا وہی میری منزل ہے۔ بریدہ نے کہا الحمدللہ کہ بنو سہم بتاؤ رغبت مسلمان ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے توون اور ایک ہوتا ہے کرہن، قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال، توون و کرہن الیہ یرجعون۔ کراہیت یعنی ناپسندیدگی، اور تو پسندیدگی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے آگے تم جو مجبور ہو یا عاجز ہو، چاہے تم خوشی سے ہو یا مجبوری سے ہو، تمہیں ہونا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں یہ بریدہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم نہ پسندیدگی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ بتاؤ رغبت کا مطلب یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر ہرہ یا ہرہ میں جمع ہوتے، ایک جگہ کا نام، انتظار کرتے، جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے، گرمی ہو جاتی۔ ایک دن انتظار کر کے گھروں میں واپس جا چکے تھے، ایک یہودی نے ایک قلعہ پر، کیونکہ اوپر ڈبل بلڈنگ ہوتی ہے تو دور سے نظر آتا ہے، پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑائی، ایسی کوئی چیز باہر دیکھنا چاہتا ہوگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے راہ کے ساتھی ہیں، ہم راہ، جن کا راہ ایک، ہاں جی ایک، سفید لباس پہنے ہوئے نظر پڑے، جو سراب کے آگے حائل تھے۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ سراب اسے کہتے ہیں، دور سے نا آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید پانی ہے، وہ ہوتی ریت ہے، ٹھیک، نظر تو اسے وہ ریت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ سامنے آ گئے پہلے آپ آگے نکل چکے ہوں گے۔ وہ یہودی نہایت زور سے بے ساختہ پکار اٹھا، اے معشر عرب۔ معشر، ایک معشر ہوتا ہے عین کے ساتھ، جیسے قرآن پاک کے 8ویں پارے میں نا یا معشر الجن والانس، اور بھی کہیں کسی جگہ پہ ہے، تو جب عین کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہے گروہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے محشر، حشر سے جو نکلا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ جب خا کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہے جمع ہونے کی جگہ یا جمع ہونے کا وقت، محشر، ٹھیک ہے. یوم محشر کہیں گے تو وقت مراد ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر جگہ مراد ہوگی تو پھر وہ ظاہر ظرف مکان ہو جائے گا. محشر یہاں پہ عین والا ہے، گروہ، ٹھیک. تو وہ کہتا ہے اے معاشرے عرب، لو تمہارا مقصد و مقصود جس کا اس نہیں ہے نیا یہ آنا ہے اجرے لکھنا ہے بزرگ اردو ہے نا آنا ہے. لو تمہارا مقصد و مقصود جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا. وہ شاکار، ہاں جی، جس کا تھا انتظار وہ تشریف لے آیا. سبحان اللہ. اور اظہار مسرت، مسرت نہیں کہتے، اچھا میم پر زبر ہے، محبت میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اظہار مسرت کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا. سبحان اللہ. جس کی آواز بنی عمر بن عوف میں پہنچی. یہ قبیلے کا نام. یہ قبیلہ موضع قبا، موضع قبا میں جو مدینہ سے جنوب کی طرف، یہاں سے جنوب کون سا ہے آپ نہیں بتا، آپ بھی نہیں بتا. جنب ان کی جمع جنوب ہے، جنب کنارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے جنوب کون سا ہے کیا جی؟ جنوب. اچھا آپ کس، یہ کون سی سائڈ ہے؟ مشرق. مجھے بہت دور کیا ہے، وہ بالکل سیم کے بولتے ہو، جیسے آخری سانس ہے. یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ پیچھے کیا ہے؟ جنوب. جنوب کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ہے آباد تھا. یہ جو اس وقت مدینہ شریف دوسرا، اب تو وہ سارا شہر ہی شامل ہو گیا. اب بھی جنوب کی طرف ہے. جی نہیں، طرف تو نہیں بدل سکتی نا، طرف تو وہی رہے گی نا جی. سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 2 میل کا فاصلہ تھا درمیان میں. جی جی جی. تو اب وہ سارا مل چکا ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ فاصلہ پھر بھی اپنی جگہ پہ ہے. اس خاندان کا سردار کلثوم بن حدم انصاری، یہ پہلے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور تو حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا، جن کا اسم گرامی حضرت خالد ہے. وہ تو آگے جب آپ تشریف لے گئے تھے تب اس جگہ پہ، قباء کے جگہ پہ جو آپ تشریف لائے تھے، اور تقریباً 2 ہفتے یا 15 دن یا جو بھی گزارے، یہاں آپ کا جو میزبان تھا ان کا نام تھا کلثوم بن حدم انصاری. اور پھر آگے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری ہو گئے. ان کے پاس 6 مہینے آقا علیہ السلام رہے. یہ انصار سارے جو تھے نا، ظاہر مدینہ شریف میں انصار ہی تھے نا. مہاجرین کے پاس تو نہیں ٹھہر سکتے تھے، مہاجرین تو خود ان کے پاس ٹھہرے تھے. ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، اچھا قباء سے، وہ ویسے بعد میں بنا تھا کیونکہ وہ بعد میں آئے تھے. تو اچھا یہ جگہ وہ ہے، ٹھیک. اس سے پہلے اکثر اکابر صحابہ اسی کے ہاں اترے تھے. کس کے؟ کلثوم بن حدم انصاری. حضور علیہ السلام نے بھی انہی کو شرف نزول بخشا. شرف نزول، نزول کا معنی ہے اوپر سے نازل ہونا. تو آپ بھی باہر سے تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے جی. تو یا بس ادھر ہی روکتے ہیں جی، انشاءاللہ پھر بعد اب آگے چلیں گے. ہجرت کا پہلا سال جو ہے یہ بیان ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ، جب بھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی مبارک کتاب سے اتباع کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.